ہم بات کریں گے ماؤ زیڈنگ کی، جو پیپلز ریپبلک اور چائنا کے بانی تھے۔ 1893 میں چین کے صوبہ ہونان میں پیدا ہوئے، ایک کسان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں استاد بننے کی تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹی میں کام بھی کرتے رہے۔ نوجوانی میں انقلاب اور قوم پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ چین میں خانہ جنگی کے دوران ماؤ نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی قیادت سنبھال لی اور ایک لمبی جدوجہد کے بعد 1949 میں کمیونسٹ پارٹی نے چائنا کی نیشنلسٹ پارٹی کو شکست دے دی۔ اسی سال ماؤ نے پیپلز ریپبلک آف چائنا کی بنیاد رکھی اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے۔ ماؤ ایک چینی کمیونسٹ اور عوامی جمہوریہ چین کے بانی تھے۔ وہ گریٹ لیپ فارورڈ اور کلچرل ریولوشن جیسی تباہ کن پالیسیز کے ذمہ دار تھے۔ ماؤ اور دیگر کمیونسٹ رہنماؤں نے چین کو از سر نو تشکیل دینے کا آغاز کیا۔ صنعت کو ریاستی تحویل میں لے لیا گیا اور کسانوں کو اجتماعی کھیتوں میں منظم کیا گیا۔ ہر قسم کی مخالفت کو سختی سے کچل دیا گیا۔ ابتدا میں چین کو سوویت یونین سے کافی مدد ملی، لیکن جلد ہی دونوں کے تعلقات میں خرابی آنا شروع ہو گئی۔ 1958 میں ماؤ نے گریٹ لیپ فارورڈ کا آغاز کیا۔ اس پالیسی کا مقصد بڑے پیمانے پر مزدوروں کو منظم کر کے زرعی اور صنعتی پیداوار بڑھانا تھا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ زرعی پیداوار میں خوفناک حد تک کمی ہو گئی۔ قحط سالی کی وجہ سے حالات مزید بگڑ گئے۔ قحط اور بھوک کی وجہ سے کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ اس پالیسی کو ترک کر دیا گیا اور ماؤ کی حیثیت کمزور پڑ گئی۔ اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ماؤ نے 1966 میں کلچرل ریولوشن کا آغاز کیا تاکہ ملک سے ناپاک عزائم کا خاتمہ کیا جا سکے اور انقلابی جوش و جذبہ دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ طلباء کو ریڈ گارڈز بنایا گیا جنہوں نے اساتذہ، دانشوروں اور شہریوں پر حملے کیے۔ لاکھوں لوگوں کو تشدد کر کے جیلوں میں ہلاک کیا گیا۔ تعلیم، ثقافت اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس تحریک کے نتیجے میں تقریباً 15 لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ 1969 میں جب کئی شہروں میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ماؤ نے فوج کو امن بحال کرنے کا حکم دیا۔ ماؤ کے دور میں چین نے بڑی سوشلسٹ تبدیلیاں دیکھیں، لیکن انسانی جانوں کا خوفناک نقصان ہوا۔ قحط اور سیاسی جبر نے کروڑوں کو متاثر کیا اور ان کی پالیسیز نے چائنا کو کئی دہائیاں پیچھے چھوڑ دیا۔ ماؤ زیڈنگ 1976 میں بیجنگ میں انتقال کر گئے۔ ان کی شخصیت آج بھی چائنا میں متنازع ہے۔ حکومت اور کچھ عوام آج بھی انہیں قومی ہیرو مانتے ہیں جنہوں نے چائنا کو متحد کیا۔ بیجنگ میں آج بھی ماؤ کا مقبرہ موجود ہے جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ چائنا کی کرنسی پر آج بھی ماؤ کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ ماؤ زیڈنگ چائنا کا ایک ایسا حکمران تھا جس نے چائنا کو ایک مضبوط ریاست تو بنایا، لیکن ان کے فیصلوں اور پالیسیز نے کروڑوں انسانوں کی جان لی، جس کی وجہ سے آج وہ تاریخ کے سب سے خون ریز لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔